علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جانیں گے رمضان روزوں اور اس کی فضیلتوں اور اس کی برکتوں سے متعلق لوگوں نے جو حدیثیں بنائیں، گھڑیں یا غلط چیزوں کو عوام میں مشہور کر دیا، ان سے متعلق کچھ باتیں ہم جانیں گے۔ نمبر 1، عام طور سے رمضان کی پہلی رات کے سلسلے میں لوگوں نے یہ بات گڑھی، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بازاروں کتابوں سے دیکھ کر خطبہ بھی ممبر و محراب کی زینت بنا دیتے ہیں ان باتوں کو، کہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے۔ ایک حدیث گڑھی گئی کہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے نگراں فرشتے رضوان کو پکارتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کھولنے کا حکم دیتے ہیں اور جہنم کے نگراں فرشتے مالک کو جہنم بند کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے، اس لیے اس قسم کی چیزوں پر اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان کا چاند طلوع ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندے رمضان کی فضیلت جان لیں تو سارا سال رمضان رہنے کی خواہش کرنے لگے، سارا سال، پورے سال رمضان ہی رہے، اس کی خواہش کرنے لگے۔ تو یہ بھی حدیث من گھڑت ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا کام ہی شروع زمانے میں یہ تھا کہ وہ حدیثیں گڑھا کرتے تھے، حدیثیں بنایا کرتے تھے تاکہ امت کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستوں پر لے جا سکے۔ انہی کا ایک حصہ اور انہی کی ایک کڑی ہے۔ حضرات گرامی، تیسرے نمبر کی حدیث میرے سامنے ہے کہ رمضان کی پہلی 3 راتوں میں اللہ تعالیٰ روزہ دار لوگوں پر نظر فرماتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے پر نظر فرماتا ہے تو اسے عذاب نہیں کرتا۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ رمضان کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر، رمضان کی ساری برکتیں اپنی جگہ پر، رمضان سے متعلق یا رمضان کے قیام سے متعلق، رمضان کے صیام سے متعلق، رمضان کی عبادتوں سے متعلق، رمضان کی تلاوتوں سے متعلق، رمضان میں قرآن کی برکتوں سے متعلق جو بھی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہیں وہ کافی ہیں، اور ان گڑھی ہوئی چیزوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے اس امت کو اور نہ اس شریعت کو۔ چوتھی حدیث میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی صبح ہی تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہے جو کذاب ہے۔ کذاب یہ محدثین کی اصطلاح ہے کہ جس حدیث میں کذاب راوی ہوتا ہے وہ حدیث بھی تقریباً موضوع مانی جاتی ہے، گھڑی ہوئی مانی جاتی ہے، اور کذاب کا لفظی معنی اگر آپ جان لیں تو بھی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں یہ اسی طرح کی حدیث ہو سکتی ہے۔ کذاب کہتے ہیں بہت زیادہ جھوٹے شخص کو، جھوٹ میں جو مبالغہ کرتا ہو اور بڑی بڑی چیزوں، بڑے معاملات میں جھوٹ بولتا ہو، خطرناک معاملات، خطرناک حد تک کا جھوٹا ہو، اس کو کذاب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث لوگوں نے گڑھی، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جہنم سے آزاد ہی کرنا ہو تو رمضان کی محتاجگی ہے اور افطار کے وقت کی محتاجگی ہے، لوگوں نے گڑھا۔ یہ حدیث بھی بے بنیاد ہے، مصنف نے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ 6 نمبر کی حدیث ہے، صوموا تصحوا۔ عام طور سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ روزے کو سائنس سے ملائیں، نماز کو سائنس سے ملائیں، حج کو سائنس سے ملائیں۔ معاف کیجئے گا، شریعت کا کوئی حکم سائنس کے موافق ہو تو الحمدللہ، سائنس کے موافق نہ ہو تو بھی الحمدللہ۔ ہماری شریعت سچی ہے، ہماری شریعت منزل من اللہ ہے، ہماری شریعت پر کوئی ایمان لائے تو فبیہا اور نہ لائے تو فبیہا، لیکن ہمیں اپنی شریعت کو سائنس سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری شریعت سائنس کی محتاج نہیں ہے۔ عام طور سے روزوں کے سلسلے میں بھی لوگ اس ضمن میں یہ بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو صحت مند رہو گے، اور فزیکلی اس کو اور میڈیکلی اس کو میڈیکل سائنس کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث کڑھی گئی، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، من گھڑت ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، یہ بھی ایک حدیث بنائی گئی، یہ حدیث ضعیف ہے۔
اس کی سند اس لائق نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے۔ اسی طرح سے 3 آدمیوں سے کھانے پینے کی نعمتوں کا سوال نہیں ہوگا، افطار کرنے والے سے، سحری کرنے والے سے اور میزبان 3 آدمیوں سے بد اخلاقی کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ مریض، روزے دار اور عادل حاکم، افطار کرنے والا، سحری کرنے والا افطار میں چاہے جتنا کھا لے، سحری میں جتنا کھا لیجیے، میزبان اپنے مہمان کی مہمان نوازی میں جتنا خرچ کر لے، حساب نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے 3 آدمی کی بد اخلاقی کا حساب نہیں ہوگا۔ کوئی مریض ہے، وہ کچھ بول دیتا ہے اپنی بیماری میں، روزے دار ہے، روزے کی حالت میں اس کو لوگ کہتے ہیں نا روزہ لگ گیا، یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ روزہ لگتا نہیں ہے، لوگ لگاتے ہیں۔ اور عادل حاکم، انصافور حاکم، یہ اگر بد اخلاقی سے بھی پیش آئے تو ان کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث کی سند میں ایک ایسا راوی ہے جو حدیثیں گھڑتا تھا، گویا یہ حدیث بھی گڑھی ہوئی ہے، من گھڑت حدیث ہے، موضوع حدیث ہے۔ اس طرح کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم جہاں چاہے فضول خرچی کریں اور جیسے چاہے فضول خرچی کریں اور جیسی چاہے بد اخلاقی کریں۔ نا، شریعت ہماری پاکیزہ ہے، شریعت ہماری اخلاق مندی سکھاتی ہے، شریعت ہمارے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنا سکھاتی ہے، فائز ہونا سکھاتی ہے، فائز کرنا چاہتی ہے ہمیں۔ اور اسی طرح سے کھانے پینے، افطار، سحری، مہمان نوازی، سب میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا سکھلاتی ہے۔ لہٰذا یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے۔ اس طرح کی اور بھی چند حدیثیں انشاءاللہ العزیز آئندہ ویڈیو میں آپ سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں اور قیام کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے اور ان ساری چھوٹی بڑی نعمتوں کو اپنے لیے خالص کر لے، اس میں کسی اور کا حصہ نہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔